یہ سوال یہ ہے کہ کیا مرنے والے کی طرف سے حج یا عمرہ یا اس طریقے سے کچھ صدقہ وغیرہ یا قربانی وغیرہ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں بھائیو، قربانی کے متعلق تو ہم نے پہلے یہ بات کی ہے کہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی، یعنی کہ کسی فوت ہوئے شخص مثلا والد ہے، والدہ ہے، یا بیٹا ہے، بیٹی ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی استاد ہے، کوئی بھی عزیز و اقربا میں سے ہے، تو اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کی طرف سے قربانی کرنا یہ مسنون عمل نہیں ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو بعد میں صحابہ اکرام نے یا خلفائے راشدین میں سے یا امہات المومنین میں سے کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ تو پہلے بھی ہم نے یہ بات کی ہے کہ جو بات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک منسوب ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں قربانی ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں، تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائیو وہ روایت اس کے اندر علی فرماتے رضی اللہ عنہ کہ مجھے پیارے پیغمبر نے یہ وصیت کی تھی، تو وصیت پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ روایت سندن صحیح نہیں ہے۔ وہ روایت جب سندن صحیح نہیں ہے تو پھر اس کو کسی عمل کے لیے بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ فوت ہونے والے کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب انسان اذا مات الانسان انقطع عمله كله، جب انسان دنیا سے جاتا ہے، رخصت ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے سارے عمل پیچھے منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ ہاں جی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو صدقہ جاریہ اپنے ہاتھ سے وہ کر کے چلا گیا، جو یعنی کہ جیسے کنواں لگا دیا کسی کے لیے، کوئی مسجد، مدرسہ یا رفاع عامہ کے کام کے اندر کوئی حصہ ڈال گیا کہ لوگ وہاں سے فائدہ اٹھاتے رہے، اور یہ اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ العلم ينتفع به، ایسا علم یعنی کسی کو نیکی کے راستے پہ لگا گیا، نماز پہ لگا گیا، قرآن پہ لگا گیا، حدیث پہ لگا گیا، کسی بھی نیکی کے راستے پہ کسی کو لگا دیا، اور جب تک وہ نیکی کا کام بندہ کرتا رہے گا تو اس کو اجر ثواب، اس کی رائلٹی وہ اس کو ملتی رہے گی۔ تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الولد الصالح يدعو له، کہ نیک اولاد ہے، نیک اولاد اس کی ہے، وہ جب تک وہ نیکی کے کام کرتی رہے گی تو والدین کو اس کا اجر ثواب ملتا رہے گا۔ تو باقی رہا صدقے کی جو بات ہے میرے بھائیوں، وہ صرف اولاد والدین کی طرف سے کر سکتی ہے، بشرطے کہ والدین بھی یہ چیز چاہتے ہوں کہ کوئی صدقہ خیرات کر جائیں، لیکن وہ اپنی زندگی میں نہ کر پائے۔ اسی طریقے سے حج اور عمرہ ہے، حج اور عمرہ والدین اپنی زندگی میں وہ یہ نیت لیے بیٹھے تھے کہ اللہ ہمیں موقع دے، توفیق دے، ہم جائیں حج یا عمرہ کریں، لیکن ان کی زندگی میں یعنی کہ ان کو یہ موقع میسر نہ آیا، اللہ نے ان کے لیے سبب نہ بنایا، تو اب ان کی اولاد ان کی طرف سے حج یا عمرہ وہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن صدقہ خیرات عام آدمی کی طرف سے میں کر دوں یا کوئی میری طرف سے کر دے، یہ ایسا عمل سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو بہرکیف میت کی طرف سے صرف جو اولاد ہے وہ صدقہ اور اس کی طرف سے حج یا عمرہ وغیرہ کر سکتی ہے، اور باقی کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا، تو قربانی میت کی طرف سے نہیں ہوتی۔